مسیح کے زندہ جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام. میں ہوں ہارون شہزاد اور میرے ساتھ موجود ہیں ایریکا ارون کیسر. اور ہم بہت خوش ہیں اس خوبصورت نئے ایپیسوڈ میں. ہم آپ سب دیکھنے والوں کو ویلکم کرتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے کوشچنس کو، آپ کے فیڈ بیکس کو پڑھتے ہیں. آپ کے کمنٹس جو آپ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ ہم ان کو پڑھتے ہیں اور ہمارے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور آنر کی بات ہے کہ آپ ہمارے شو کو لائک کر رہے ہیں. ضرور اس کو شیئر بھی کریں تاکہ بہت سے خوبصورت جوڑے اپنی اس ازدواجی سفر کو مزید خوبصورت بنا سکیں خداوند کی کلام کی رہنمائی میں. اور اسی طرح ایک نئے ایپیسوڈ میں آپ سب کو پھر سے ویلکم کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ایک نیا جوڑا آج موجود ہے اور میرا ایمان ہے بہت ایکسپیرینسڈ کپل ہے اور میرا ایمان ہے آپ سب ان سے واقف بھی ہوں گے اور جب آپ ساری گفتگو کو سنیں گے تو میرا ایمان ہے کہ آپ برکت کو ریسیو کریں گے. تو بنا وقت ضائع کیے میں ریکویسٹ کروں گا ایریکا سے کہ وہ ہمیں ہمارے گیسٹ سے انٹروڈیوس کروائیں. جی ویورز، آج بھی ہمارے پاس ایک بہت خوبصورت گیسٹ کپل موجود ہیں اور پاسٹر جی جو ہیں وہ پچھلے 56 ایئر سے پاکستان کے طول و عرض میں خدا کی خدمت کر رہے ہیں اور 46 ایئرس کا ان کا میریٹل لائف ایکسپیرینس ہے. اور مجھے ان کی ایک بات جو بہت اچھی لگی، وہ بہت ہمبل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی سے ان کو نہیں بلکہ خدا کو جلال ملنا چاہیے. تو آئے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں مسٹر اینڈ مسز پاسٹر ریاض صادق. وی ویلکم یو آن our show. Thank you so much. Thank you so much. بھائی صاحب بہت اچھا لگا آپ دونوں ہمارے درمیان آج یہاں پر بیٹھے ہیں اور میں اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں گڈ نیوز منسٹریز بہت دیر سے پاکستان میں کام کر رہی ہے اور میں اس ٹائم چھوٹا تھا. اور اگر آپ کو یاد ہو تو میری جو مدر سائڈ سے ہیں، میرے جو نانکے ہیں، وہ بالکل آپ کے جو گڈ نیوز اسکول ہے اس کے ساتھ ان کا گھر ہے. تو ہم لوگ بچپن سے ہی گڈ نیوز چرچ، گڈ نیوز اسکول وہاں پہ پڑھتے آئے ہیں. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ بڑی خوبصورت طریقے سے خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں خداوند کے جلال کے لیے. استعمال ہو رہے ہیں، خداوند ان کو پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں استعمال کر رہا ہے. تو ونس اگین ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ جو آج ہم بات چیت کریں گے اس سے ہمارے ویورز برکت کو ریسیو کریں گے. خداوند کرے ایسا ہی ہو آمین کہ ہمارے بولنے کے وسیلہ سے بہتوں کو برکت ملے اور بہت لوگ جو ہیں بہت کچھ سیکھ پائیں. ویری گڈ، دیٹس ویری گڈ. پیسہ میں جاننا چاہتا ہوں چونکہ آپ کی ازدواج کے سفر کو ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے، 46 ایئرز ابھی جیسے ایریکا نے بتایا کہ آپ کی شادی شدہ زندگی کو ہو چکے ہیں. اور میں نہیں بلکہ جو ویورز ہیں وہ بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایک جو کرسچن میرج ہے اس کا پرپز کیا ہے. خداوند نے کیوں یہی ایک رشتہ جو ہے وہ اس کو عزیز بنایا ہے اور بیسکلی جو مسیحی شادی شدہ زندگی ہے اس کا پرپز کیا ہے. خداوند یسوع مسیح کا بے حد شکر ہے جس نے ہمیں اپنا خادم بنایا اور ہمیں دونوں کو اکٹھا کیا، ایک بنایا، ایک بندھن میں باندھا. اور خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ ہم پاک بندھن پروگرام میں آج انوائٹیڈ ہیں. میں اپنے ہوسٹ کپل دونوں اس کے لیے خداوند کا شکر کرتا ہوں. آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھی خدمت کر رہے ہیں. ابھی میرے آنے سے پہلے جو پروگرام آپ ہوسٹ کر رہے تھے ہم نے دیکھا یو آر ڈوئنگ دا گریٹ جاب. اور ساتھ ہی میں ناظرین جے سی ٹی وی کے لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں خداوند کا کہ خداوند ہمیشہ جے سی ٹی وی کو اچھے اچھے پروگرامز دیتا ہے اور وہ خادمین کو بلاتے ہیں، خدام کو بلاتے ہیں اور آج انہوں نے ہمیں بھی دعوت دی ہے. اس کے لیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ جے سی ٹی وی پوری دنیا میں یوں ہی خدمت کرتا چلا جائے. آمین آمین. بھائی صاحب ونس اگین ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور تھینک یو کرتے ہیں آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمیں بڑا اچھا لگ رہا ہے آج آپ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور جو گفتگو ہم کریں گے آئی بلیو کہ جو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی اور ہم دونوں کے لیے بھی باعث برکت ہوگی. پہلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے آپ ہمیں کچھ بتائیں کہ وائی گاڈ ڈیزائنڈ میرج اینڈ واٹ واز دا پرپز آف میرج. خاندان کا جو موجد ہے، کریٹر ہے، خالق ہے، وہ خود خدا ہے. آمین. یس. اور ہسبینڈ وائف یہ ایک یونٹ ہے اور اس یونٹ کے جو بنیادی ارکان ہیں یہ دونوں ہسبینڈ وائف ہی ہیں لیکن ان کا جو تعمیر کرنے والا خالق ہے وہ خود خدا ہے. اور اس کی مثال ہمیں باغ عدن سے ہی مل جاتی ہے جب خدا نے آدم اور حوا کو دونوں کو اکٹھا کیا
اور انہیں ایک جان کیا, ایک تن کیا اور انہیں متحد کیا, اور اس کے بعد خاندان کا, اصل میں خاندان کا وجود تو ہسبینڈ وائف سے ہی آ گیا, اور اس کے بعد جو ان کی اولاد ہے وہ تو دیٹ واز اضافی برکت. تو خدا نے خاندان کو خود شروع کیا اور خاندان کا آغاز اسی سے ہے. ویری ٹرو. بڑی خوبصورت طریقے سے بھائی صاحب نے بتایا کہ خاندان کا آغاز کیسے ہے اور کیوں خداوند نے اسی ریلیشن شپ کو چنا کہ وہ دنیا میں جو ہے وہ انسانیت کو پھیلا سکے, خاندان کو بڑھا سکے. بھائی صاحب آپ نے بات کی باغ عدن کی, تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے جب آدم کو بنایا تو اس کی حضوری وہاں پر موجود تھی, ہوا کو بنایا اس کی حضوری وہاں پر موجود تھی. پھر جب وہاں پہ لکھا ہے کہ خداوند خود ہوا کو آدم کے پاس لے کر آیا بنا کے, تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز بڑی کامن تھی کہ وہاں پہ خداوند کی پریزنس موجود تھی. تو جب ہم دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ وہاں پہ آدم اور ہوا کو جب اکٹھا کیا جا رہا ہے تو پریزنس آف گاڈ موجود ہے, تو آج ماڈرن ٹائم میں جاننا چاہتا ہوں کہ پریزنس آف گاڈ کو ہم کیسے اپنی زندگیوں میں, اپنے ازدواج کے سفر میں دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی خداوند کا روح ہمارے ساتھ ہے, ہمارے ازدواج کے سفر میں ہے. جو مسیحی لڑکیاں یا لڑکے ہیں, جب تک انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا ہوتا اور وہ بے راہ روی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے ازدواج میں بندھ جائیں, تو اس وقت ان کا جو بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ ازدواج کے سفر میں بندھ جائیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بندھن میں بندھنے کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہوں اور خدا انہیں گائیڈ کر رہا ہو کہ وہ اس بندھن میں بندھے. ادروائز اگر وہ خدا کی مرضی کے بغیر کسی رشتے میں منسلک ہو جاتے ہیں تو شاید دنیاوی طور پر ہمیں کامیاب نظر آتے ہوں, لیکن چونکہ خدا کی حضوری ان کے ساتھ نہیں ہوتی, پریزنس آف گاڈ ان سے کوسوں دور ہوتی ہے, تو دیکھنے میں تو شاید وہ اچھا کپل نظر آتے ہوں لیکن وہ نامکمل ہیں. لیکن اگر خداوند کی حضوری میں انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کر کے دونوں نے ایک دوسرے کو چنا ہے اور خداوند کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں, تو خدا کی حضوری ہمیشہ ان کے ساتھ ہے جس نے انہیں باندھا ہے. آمین آمین. بڑی خوبصورتی سے خداوند کی حضوری ازدواج کے سفر کے لیے کتنی ضروری ہے بھائی صاحب آپ نے بتایا. اور میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, ہم جب یوتھ میں پریچ کرتے ہیں تو میں ان کو یہ چیز کہتا ہوں کہ جو پریزنس آف گاڈ ہے وہ ایک ہمارے لیے, ایک ایماندار کے لیے آکسیجن کی طرح ہے. جیسے ایک انسان آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, ویسے ایک ایماندار خداوند کی حضوری کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا. وہ تب تک ایماندار نہیں کہلاتا جب تک خداوند کا روح اس پر نہیں ہوتا, اس کی زندگی میں نہیں ہوتا. تو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ریکا؟ میرا بھی بالکل یہی خیال ہے کہ ایک ایماندار کی زندگی میں خدا کی پریزنس کا ہونا بہت ضروری ہے, اس کے بغیر ایک ایماندار کچھ بھی نہیں ہے. اور پادری صاحب آپ ایک چرچ کے لیڈر بھی ہیں اور لیڈ پاسٹر بھی ہیں, تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ ایک میرج کے اندر what does Bible say about biblical leadership in marriage؟ بائبل مقدس میں تو ہمیں بالکل واضح تعلیم ملتی ہے کہ شوہر اور بیوی جس رشتے میں بندھے ہوئے ہیں ان کا سربراہ خود خداوند یسوع مسیح ہے. اور اس کی جو بہترین مثال خود بائبل نے دی اور وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو ایز اے دلہا کہا گیا اور کلیسیا کو دلہن. اس سے اچھی مثال مجھے نہیں ملتی جو ہسبینڈ وائف کے لیے ہو سکتی ہے. اور مسیحی کپل کے لیے جب ہمارا سربراہ یسوع مسیح خود کو دلہا اور کلیسیا کو دلہن کا مطلب درجہ دیتا ہے, تو ہم دونوں جو ہوتے ہیں, یا یوں کہہ لیں کہ ہسبینڈ وائف جو ہیں, انہیں اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے جیسے یسوع مسیح کلیسیا کے ساتھ اور کلیسیا مسیح کے ساتھ. اور اگر ہمارا جو مشعل راہ ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے, تو ہسبینڈ وائف کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ کے کسی اور طریقے سے زندگی بسر کریں. تو جو کپلز ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنا مشعل راہ, اپنا گائیڈ, اپنا رہنما خداوند یسوع مسیح کو بنائیں, کیونکہ وہی ہمیں سکھاتا ہے کہ کیسے مسیح زندگی یعنی خصوصاً ازدواجی زندگی کیسے گزارنی ہے. اور یہ اسی صورت میں ہوتی ہے کہ جب ہم خداوند سے کہتے ہیں, یعنی ایز اے ہسبینڈ وائف,
کہ خداوند کی حضوری کو جب ہم محسوس کرتے ہیں اور پھر پاک روح سے کہتے ہیں کہ خداوند ہمیں رہنمائی کر، اور سب سے پہلے بات یہ ہے کہ تیری مرضی ہماری زندگی میں پوری ہو. بے شک خداوند کی پریزنس بھی ہو، خداوند کے ساتھ بھی چلیں، خداوند کے احکام کو بھی مانیں، لیکن جب ہم اس کی حضوری سے نکل جاتے ہیں، آؤٹ ہو جاتے ہیں، تو پھر بعض کا مشکل آ جاتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اس کی مرضی میں رہنا بھی ہمارے لیے مسٹ ہے. کتنی خوبصورتی سے پاسٹر جی نے اور ان کی وائف نے ایکسپلین کیا کہ آپ کی ببلیکل لیڈرشپ میں خدا آپ کا جو ہے وہ لیڈر ہونا چاہیے، پھر ہی آپ کی میرج سکسیزفل ہوگی. اور ان کی وائف نے خوبصورتی سے بتایا کہ ہمیں اپنی ازدواجی زندگی میں خدا کی مرضی کو بھی پریفرنس دینا بہت ضروری ہے. تو میں آپ سے اسی طرح جاننا چاہوں گی کہ ہاؤ کین اے وائف بی پروورب 31 وائف ان ماڈرن ٹائم؟ ماڈرن ٹائم میں جس طریقے سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے مثال کی کتاب میں کہ وہ خاتون جو ہیں یا وہ جو ہمارے لیے رہنمائی کی یا مثال بنی ہوئے، وہ صبح سویرے اٹھتی تھی اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے کپڑا بننا، کھانا تیار کرنا، ان کے اٹھنے سے پہلے ہر چیز جو ہے وہ کرینے سے سجانا. اور جب وہ ایسا کرتی تھی تبھی اس کا ہسبینڈ اس کو اپریشیٹ کرتا تھا کہ تو عورتوں میں مبارک ہے، اور وہ کہتا ہے میں مجمع میں جا کے تیری تعریف کروں گا. اور آج اس چیز کا ہماری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہمارے جو خاندان ہیں وہ ڈسٹرب رہیں گے. یوں کہہ لیں، میں یوں کہتی کہ ڈسٹروائے ہو جائیں گے. اگر ایک خاتون راست باز عورت اپنے بچوں کی کیئر نہیں کرتی، ان کو ببلیکل لائف کے طریقے سے ان کی زندگی کو مینٹین نہیں کرتی، یا ان کے لیے جو پرووائڈ کرنا چاہیے خدا کا کلام، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں دنیاوی چیزوں کو بھی، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم وزٹ بھی کرتے ہیں تو خواتین کہہ دیتی ہیں انہیں کام نہیں کیتا، یا اے آپ ہی نہیں کپڑے لاندا، یا یہ خود سے نہیں کرتا. تو میں یہ سن کے بڑی حیران سی ہو جاتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ جس وقت ہمیں وہ بیج بونا ہے، اپنے بچوں کی کیئر کرنی ہے، ان کو کھانا ٹائم پہ دینا، ان کے پڑھنے لکھنے کے لیے ان کو جو ہے ٹائم ان کا سیٹل کرنا ہے، ساری چیزوں کو مینیج کرنا ہے، تو یہ بہت ضروری ہے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم تعلیمی بائبل کے لحاظ سے بھی پیچھے رہ جائیں گے اور دنیاوی طریقے سے بھی پیچھے رہ جائیں گے. اس لیے آج کے ماڈرن دور میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کریکٹر کو اپنی زندگی میں لے کر اپنی زندگیوں کو خدا کی مرضی کے مطابق سنواریں. ایرکا، بڑی خوبصورتی سے ہم نے سنا کہ ایک پرووربس 31 جو وومن ہے وہ ماڈرن ٹائمز میں کیسے اپنے آپ کو اس وومن کے طریقے سے جو ہے وہ ڈھال سکتی ہے. اور یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف ایک وومن بلکہ ہمیں وہاں پہ ایک ہسبینڈ، ایگزیکٹلی میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ جو ہسبینڈ ہے اس کو ببلیکلی ماڈرن ٹائمز میں ہم کیسے دیکھتے ہیں. اور میں چاہتا ہوں بھائی صاحب آپ ضرور اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. وہاں جس ہسبینڈ کا ذکر ہے اس کے بارے میں خصوصاً کہا گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کی تعریف کرتا ہے، سراہتا ہے مجلس میں. آج کل ماڈرن لائف میں مطلب بڑا ناممکن سا لگتا ہے کہ کوئی ہسبینڈ اپنی بیوی کی مجلس میں تعریف کرے، لیکن وہ جو سام 31 میں مرد ہے، ہسبینڈ ہے، وہ اپنی بیوی کی تعریف کرتا ہے. رہی بات کہ جدید دور کے کپلز کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، میں تو اپنی مثال دے سکتا ہوں بابا، میں تو ہمیشہ انہوں کی تعریف کرنا جہاں ضروری ہو ان کو سراہتا ہوں، اور سراہنا بھی چاہیے کیونکہ بائبل میں ایک ایسا مرد ہمیں نظر آ رہا ہے. آئی تھنک یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ آپ کو اپنی وائف کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، پرائیویٹلی نہیں پبلکلی بھی آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. پرائیویٹلی تو سارے کر لیتے ہیں لیکن پبلکلی کرنے کا بھی ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے. ایرکا، میں یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں، مطلب کہنا چاہتا ہوں، آئی بلیو کہ جس کو ہم فالو کرتے ہیں، جس کی تعلیمات کو ہم فالو کرتے ہیں، اس نے اپنا پیار پبلکلی شو کیا ہم سب کے لیے. تو ہم لوگوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے پارٹنر کے لیے بھی پبلکلی کنفیس کریں کہ ہم کتنا پیار کرتے ہیں. اس سے نہ صرف آپ کا جو پارٹنر ہے اس کے اندر ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے، بلکہ آپ کا جو ازدواجی سفر ہے وہ اور خوبصورت ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ لوگوں میں بیٹھ کے، مجلس میں بیٹھ کے اپنے پارٹنر کی تعریف کریں، اوپر سے نہیں بلکہ دل سے کریں. اور یہ بات بھی بہت اچھی لگتی ہے کہ جب ایک خاتون یا عورت اپنے ہسبینڈ سے اپنی تعریف سنتی ہے تو وہ، میں کہتی ہوں کہ وہ بولڈ ہو جاتی ہے. کئی ایریا میں اگر وہ کمزور ہونا تو جب اس کا ہسبینڈ اس کے ساتھ ہونا
تو پھر اسے ڈر نہیں لگتا، نہ کلام سنانے میں، نہ گھر کا کام سنبھالنے میں، نہ باہر جانے میں. ہمیشہ اسے پتہ ہوتا ہے. میں ناجائز یا غلط نہیں کہہ رہی کہ غلط بھی اسے اپریشیٹ کرتا چلا جائے، کیونکہ ایز اے خادم ہمیں ہمیشہ سچائی پہ قائم رہنا ہے، اور جو سچ ہے وہی کہنا چاہیے. اور خداوند کا شکر ہے کہ مجھے تو بہت زیادہ ادھر سے انکریجمنٹ ملتی ہے، اس کی وجہ سے میں اور زیادہ شیر ہو جاتی ہوں. اور آئی تھنک کہ ایک جو عورت ہوتی ہے اگر آپ اس کی جتنی تعریف کرو وہ اتنی مزید نکھر جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی وائفس کو اپریشیٹ کریں. ہمیشہ وائفس تو کرتی رہتی ہیں اپنے ہسبینڈ کو اپریشیٹ، پر ہسبینڈس کو بھی چاہیے کہ اپنے وائفس کی تعریف بھی کریں، اور ان کو صرف تعریف نہیں، ان کو اپریشیٹ بھی کریں، کیونکہ وہ گھر بھی سنبھالتی ہیں، بچوں کو بھی سنبھالتی ہیں، پھر باہر ان کے رشتہ دار فیملیز کو بھی دیکھتی ہیں، تو وہ اپریسیشن ڈیزرو کرتی ہیں. That's true. میں یہاں پہ اپنی وائف کی تعریف کرتا چلوں، تعریف کی بات ہو رہی ہے تو یہ بڑا ضروری ہے. پاک بندھن شو بھائی صاحب ہم چلا رہے ہیں اور ہم بیٹھے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں، تو آئی بلیو کہ وائف کی تعریف یہاں پہ بھی کر دینی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہر سچویشن میں، ہر پرابلم میں میرا ساتھ دیا ہے، چاہے وہ خدمت کے حوالہ سے ہے، چاہے وہ فائنینشلی ہے، چاہے وہ فزیکلی ہے، ہر طرح سے مینٹلی. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اپ اینڈ ڈاؤنز ہر ازدواجی سفر میں آتے ہیں، لیکن اس میں ایک وائف کا رول جو ہے وہ ہسبینڈ کو بوسٹ اپ کر دیتا ہے. جب فائنینشلی آپ پہ اپ ڈاؤن آتا ہے تو آئی بلیو کہ سب سے امپورٹنٹ نہ وہ آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں، نہ وہ آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں، نہ آپ کے بچے، سب سے امپورٹنٹ رول جو ہوتا ہے وہ آپ کی وائف کا ہوتا ہے. اگر آپ کی وائف آپ کے ساتھ اس سچویشن میں کھڑی ہے تو آپ اس کو کور اپ کر جاتے ہیں، آپ اس سے نکل جاتے ہیں. اور پھر وہ حقدار بھی ہوتی ہے کہ جب آپ خداوند آپ کے حالات بدلتا ہے تو پھر وہ حقدار ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ وہاں پہ بھی انجوائے کرے اس وقت کو بھی. تو بھائی صاحب آپ نے بہت سی کاؤنسلنگس کی ہوں گی میرڈ کپلس کی، اور اوبویسلی آپ کے چرچ میں بھی فیملی آتی ہیں، آپ ان کے ساتھ بھی گفتگو کرتے ہوں گے. تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ایک کپل کے لیے کتنا ضروری ہے چرچ کے ساتھ فیلوشپ میں رہنا، چرچ جانا، اور کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اور ڈفرینس میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایک چرچ گوئنگ کپل میں اور جو چرچ نہیں جاتے کپلز، ان میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے؟ پہلے نمبر پر تو میں سمجھتا ہوں کہ جو چرچ کے ہیڈ پاسٹرز ہیں یا لیڈ پاسٹرز ہیں، یا اس کے علاوہ جو پاسٹرل منسٹری میں جو چرچ میں خدمت کرتے ہیں، اگر وہ شادی شدہ ہیں تو ان کو ایز اے کپل اپنی کلیسیا کے باقی ممبران کے لیے مثال بننا چاہیے. لوگ ان کو دیکھیں، ان کی محبت کو دیکھیں، ان کے رکھ رکھاؤ کو دیکھیں، ان کے میل جول کو دیکھیں، ان کی اچھی زندگی کو دیکھیں، تو وہ ایک دوسرے کو مثال دیں کہ ہمارے پاسٹر یا ہمارے چرچ کے جو رہنما ہیں وہ کس طرح سے دونوں ہسبینڈ وائف اکٹھے چلتے ہیں. اور جب وہ اپنے پاسٹرز کو، یعنی میں صرف سینئر پاسٹر کی بات نہیں کر رہا، چرچ میں جونیئر پاسٹرز بھی ہوتے ہیں، خدمت میں اور بھی کپلز ہوتے ہیں، وہ سب جو ہیں مشل راہ ہونے چاہیے. اور کلیسیا کے جو ممبران ہیں، خواہ وہ شادی شدہ ہیں یا شادی میں داخل ہونے والے ہیں، وہ ان سے سیکھیں. اور جب وہ سیکھیں گے کہ اگر تو ان کی زندگی پازیٹیو انہیں نظر آئے گی تو وہ ان جیسے بننے کی کوشش کریں گے. اگر ہمیں کہا گیا کہ مسیح کی مانند بنو، اور پالوس کہتا ہے میری جیسے میں مسیح کی مانند بنتا ہوں تم بھی مسیح کی مانند بنو، تو میں سمجھتا ہوں کہ کلیسیا کے ممبران جب اپنے پاسبانوں کو دیکھیں گے تو وہ شاید اوروں سے بھی کہیں ان کے مانند بنو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہسبینڈ وائف کو دوسروں کے لیے مثال بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور ایک ایسی نئی جنریشن پیدا کریں جیسے وہ خود ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ دیکھتے ہیں یا کپل کو دیکھتے ہیں، سینئر پاسٹر یا جو بھی پاسٹر ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں، تو میرے خیال میں جو پاسٹر لیڈ کر رہے ہیں، جو چلا رہے ہیں، ان کے کریکٹر میں خدا کا خوف، خدا کی محبت، انکساری اور روحیں جیتنے کی یہ جو اسپرٹ ہونی چاہیے، تاکہ جو پاسٹر نظر آئے اس کے روپ نہیں ہونی چاہیے، یعنی جیسے اندر ہے ویسی باہر، تب لوگ جو ہیں وہ خدا ان کے قریب آتے ہیں. دکھاوا نہیں، ڈیول پرسنالٹی نہیں ہونی چاہیے، اوپنلی ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، یعنی ہر کام میں خدا ان کا جلال نظر آئے. ویری نائس، ویری نائس. بڑی خوبصورت بات کہ جو پاسٹرز ہیں ضروری ہے کہ ان کی جو
پارٹنرز ہیں, جو ہیلپرز ہیں, جو وائفس ہیں ان کی, وہ ان کے ساتھ ہم خدمت ہوں. اور جب ایک پورا گھرانہ مل کے خدمت کو سر انجام دیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں بلیسنگس خداوند اوور فلو کرتا ہے, نہ صرف ایک بندے کے لیے بلکہ پورے خاندان کے لیے آسمان کھولتا ہے اور خداوند پھر ان کو بلیس کرتا ہے. بھائی صاحب بڑا اچھا لگا آپ دونوں کے ساتھ بات چیت کر کے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کوئی ایک سوال کرتے ہیں تو آپ دونوں مل کے اس کا جواب دیتے ہیں, تو ہمیں کیمسٹری آپ دونوں کی سمجھ آ رہی ہے, ہم دیکھ رہے ہیں. تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کوئی میرا دونوں سے سوال ہے, اگر آپ کو اپنے ہسبینڈ کو ایک ببلیکل کریکٹر دینا ہو تو آپ کیسے ان کو ڈیفائن کریں گے, کس کریکٹر میں؟ اور اگر آپ کو اپنی وائف کے لیے کوئی ببلیکل کریکٹر دینا ہو تو آپ کیسے ان کو بیان کریں گے؟ پہلے آپ. He is the best in the world and also so humble. لیکن میرے خیال وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بائبل میں سے ایک کریکٹر لے لیں تو ایڈ کر لیں ساتھ. اچھا, بائبل میں سے بائبل میں سے مجھے ہمیشہ ابراہم کی طرح نظر آتے ہیں, جس طریقے سے وہ اسٹرانگ تھے, خدا ان کی پیروی کرتے تھے, خدا کے حکموں کو مانتے تھے. میں کہتی ہوں حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں, یعنی چاہے ہاڑا ہندیری آئے, یہ ہمیشہ خدا کی حضوری میں اسٹرانگ رہتے ہیں, ہمیشہ اس کریکٹر کی مانند مجھے نظر آتے ہیں. پریشانیاں ہر ایک کی لائف میں آتی ہیں, لیکن یہ ہمیشہ یہ کہتے پریشان نہیں ہونا, خدا ہم سب کچھ کر دے گا. تو یہ ہمیشہ مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ ابراہم کی طرح اسٹرانگ ہے, خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں, خدا کے حکموں پر چلتے ہیں. I love him. تو آپ کا سوال تھا کہ کوئی بائبل کریکٹر, فیمیل بائبل کریکٹر, تو میرے سامنے فیمیل کریکٹر میں سے سارا زبردست کریکٹر, اور بھی بہت سی ہیں, لیکن سارا کا یہ ہے کہ جب ابراہم نے کہا کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ اپنے ناطے داروں کو چھوڑ دے, تو سارا نے ایک دفعہ نہیں کہا کہ میں اپنے میکے ہی نہیں چھوڑ سکتی, میں اپنا گھرانہ کیسے چھوڑ دوں, میں کیسے تیرے ساتھ چلوں. وہ اپنے خاوند کی رویا میں اس کے ساتھ شامل ہو گئی. تو ایک خوبصورت بات ہے. اور نہ صرف یہ, ایک بہت بڑا کام جب ابراہم سے خدا نے کلام کیا کہ اپنا بیٹا قربان کر دے, تو وہاں بھی ہمیں سارا 100% ایگریمنٹ میں نظر آتی ہے. اور اس نے, مجھے تو کہیں نظر نہیں آیا کہ اس نے کہا ہو کہ بابا جی کی کر رہے ہو, یا مطلب اس نے کوئی واویلا نہیں کیا, اور شی اوبیڈ. اور میں سمجھتا ہوں نہ صرف اس نے اپنے ہسبینڈ کو اوبے کیا, خدا کی آواز کو اوبے کیا, اور قربان ہونے کے لیے اپنے بیٹے کو دینے سے دریغ نہیں کیا. تو یہ خوبصورت وائف ہے. اور چلے میں تشبیہ بھی دے دیتا ہوں. تھینک یو ایگنس. بھائی صاحب بڑی خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی میرڈ لائف میں ہمیں 2-3 چیزیں, بلکہ کافی زیادہ چیزیں ہیں, بٹ جو میجر مجھے آپ کی گفتگو سے نظر آیا وہ پہلی چیز تھی کمٹمنٹ. ان دونوں کی آپس میں جو کمٹمنٹ تھی وہ اس پہ قائم رہے. دوسری چیز تھی کہ اوبیڈینس, انہوں نے خداوند کے احکامات کو مانا ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے ایک بڑا وعدہ ان کے ساتھ کیا, اور خداوند نے بھرپور طریقے سے بلیس کیا ان کو. اور یہی میں آپ سب ویورز جو دیکھ رہے ہیں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہی ازدواجی سفر کی خوبصورتی کا راز ہے, کہ آپ اگر خداوند کے ساتھ پیوستہ رہتے ہیں, اگر آپ اس کی مرضی کے مطابق اپنے ازدواج کے سفر کو ڈھال لیتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دنیا کی ایسی طاقت نہیں جو آپ کو بلیسنگز سے روک سکتی ہے. دس از دا پرپز کہ خداوند جو ہے وہ آپ کو ازدواج کے سفر میں باندھتا ہے, قائم رکھتا ہے. اس کے پیچھے ایک بہت خوبصورت اور بڑا پرپز ہوتا ہے, اور وہ پرپز تب تک فلفل نہیں ہوتا جب تک ہم اس کی گائیڈنس میں نہیں آتے. تو بڑی خوبصورتی سے آپ دونوں نے اپنے کریکٹرز کو. میرا ایک سوال ہے آپ سے, یہ ہمارے فیڈ بیک جو پبلک دیتی ہے ہمیں, اس میں تھا ایک کوشچن کہ جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر بہت سی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں, تو ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ان رسپانسبلٹیز کو پورا کرتے کرتے ان کی پریئر لائف ڈسٹرب ہو گئی ہے. تو آپ ایک پاسٹر کی وائف ہیں, آپ خود بھی ایک پاسٹر ہیں, تو آپ بتائیں کہ ان ساری رسپانسبلٹیز کو نبھاتے ہوئے بھی ہم اپنی پریئر لائف میں کیسے اسٹرانگ رہ سکتی ہیں خواتین؟ خداوند کا شکر ہے کہ میں تھوڑا سا پیچھے سے چلوں گی, کہ میں جب میری شادی ہوئی تو میں غیر نجات یافتہ تھی, تو اس کے بعد خداوند کا شکر ہے کہ میں نے نجات پائی.
اور جب سے میں نے نجات پائی ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارا خداوند ترتیب کا خداوند ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں یہ سارے کام کر رہی ہوں, یعنی بچوں کو پڑھا رہی ہوں, کھانا پکا رہی ہوں, کام کر رہی ہوں, واشنگ ایوری تھنگ, لیکن جی میری پریئر میں سے ایسا نہیں ہے. ہر کام کے لیے ٹائم ٹیبل بنانا ضروری ہے. اگر ایک خاتون, ایک ماں یا ایک پاسٹر یا وائف اپنے ٹائم کو, اپنے بچوں کی روٹین کو ترتیب سے ٹائم ٹیبل کے مطابق چلے گی تو میں نہیں سمجھتی کبھی پریئر مس ہو سکتی ہے. ہم دونوں اسی ترتیب سے چلتے رہے ہیں, خداوند کا شکر ہے ہمارے بچوں کے لیے بھی, اور اسی طریقے سے ہم نے اپنے بچوں کو پالا ہے اور خداوند کا شکر ہے وہ خادم ہے. اسی طریقے سے پریئر کرتے ہیں اور آج بھی ہم دونوں مل کے ایسے ہی پریئر, کوئی پریئر مس نہیں ہوتی, کوئی میٹنگ مس نہیں. یہ تو آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں. بہت خوبصورت بات کی انہوں نے کہ مینجمنٹ اور ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے, اور آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی لائف میں ٹائم مینجمنٹ جو ہے اس کو پرائیورٹائز کریں, اپنی ہر ٹائم کا ایک اسکیجول بنائیں, تو آپ سے دعا بھی مس نہیں ہوگی. اور میں اور ارون بھی اپنے دن کا آغاز ہم دعا سے ہی کرتے ہیں. جب تک ہم دعا نہیں کرتے, بائبل نہیں پڑھتے, ہم اپنے کمرے سے باہر نہیں جاتے, کیونکہ ہمیں ایسے لگتا ہے ہماری لائف سے کوئی چیز مس ہو گئی. تو ہم نے یہ ہم اپنے سارے شوز میں یہ کہتے ہیں کہ فیملیز دیٹ پرے ٹوگیدر دے اسٹے ٹوگیدر. تو ہم نے اس بات کو فالو کیا ہوا ہے, اور ہماری شادی کو 1 سال ہو گیا. ہم ہر روز دعا کر کے بائبل پڑھ کے پھر تو آپ اس کو سمجھ سکتی ہیں نہیں مس ہو سکتی. تو یہ تو ویسے لوگ کہتے ہیں مس ہو جائے, جو کرنا چاہتے ہیں ان کی مس ہوتی ہے. I think that depends on yourself. آپ کو خود کو ایسے ٹرین کرنا ہے کہ یہ آپ کی لائف کا حصہ ہے, کیونکہ باقی چیزوں کو پرائیورٹائز کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں چلو بعد میں بھی کر لیں گے. لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کو ٹائم دیں, اور پھر ہی وہ ہمیں سرفراز بھی کرتا ہے اور ہم لائف میں بھی آگے بڑھتے ہیں. جس دن میں بتانا چاہتا ہوں, جس دن کبھی ایسے ہونا کہ ہم اپنی ڈے کا آغاز دعا سے کلام پڑھ کے نہیں کر سکے, ایز اے فیملی پریئر ہم نہیں کر سکے ہم دونوں, تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم اپنی لائف میں کچھ نہ کچھ لیک کر رہے ہیں. اور وہ دن نا ہمارا لائک ایک ہوتا ہے نا کہ خوشی سے دن گزارتے ہیں, وہ ہمارے اندر نا بور سا لگتا ہے, اٹرنل پیس نہیں آتا ایک. تو یہ بڑا ضروری ہے, جو کپلز دعا نہیں کرتے آپ ایک دفعہ دعا کر کے دیکھیں. خداوند آپ کی زندگی کو اور زیادہ تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے, آپ کے ازدواج کے سفر کو خوبصورت بنانے کی قدرت رکھتا ہے. آپ دعا کریں گے آپ کا جو ازدواجی سفر ہے وہ بہتر سے بہترین ہوتا چلا جائے گا. اور آئی تھنک نہ صرف دعا کرنا بلکہ بائبل کو پڑھنا اور بائبل کو سمجھنا بھی, کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے آکسیجن کی طرح کام کرتے ہیں. اگر آپ دعا کرتے ہیں لیکن آپ بائبل سے نہیں جانتے کہ خدا کیا ہے, خدا کیسا ہے, تو پھر آپ اس چیز کو بہتر طریقے سے ایکسپیرینس نہیں کر سکتے. تو پادری صاحب آپ بتائیں کہ ہمارے ویورز کو دعا تو کر لیتے ہیں, ہر کوئی کر لیتا ہے, بائبل پڑھنا کتنا ضروری ہے؟ لوگ کہتے ہیں دعا کر لی, بائبل نہ بھی پڑھیں تو چل جائے گا, آپ بتائیں. بہت لوگوں کا یہی خیال ہے کہ میں دعا کرتا ہوں. اکثر ہم پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے آپ کا, بائبل کیسے چل رہی ہے, تو کہتے ہیں میں دعا مس نہیں کرتا, مطلب کہ میں کلام کو مس کر دیتا ہوں. تو میں اپنے سننے والے اور دیکھنے والے بہن بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کلام مقدس ہمارا جو ہے وہ چراغ ہے, ہمارے لیے آئینہ ہے, ہمارے لیے روٹی ہے, اور ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے. اگر ہم بائبل نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب ہے ہم اپنی زندگی میں بہت کچھ مس کر رہے ہیں. کیونکہ یشوع کے بارے میں لکھا ہے کہ, بلکہ یشوع کی کتاب کے پہلے باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے. تو منہ پہ تو تب بھی آئے گی جب اگر ہمارے ذہن میں آتی ہے, اگر ہم اسے پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھنا بھی ہے, سننا بھی ہے, اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے. اور مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ اس نبوت کی کتاب, وہاں تو خاص طور سے مکاشفہ کی کتاب کے بارے میں لکھا ہے, لیکن پوری بائبل نبوت کی کتاب ہے. تو لکھا ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا, سننے والے, اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پہ عمل کرنے والے مبارک ہیں. تو آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز 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 دعا کے ساتھ بائبل مقدس کی تلاوت کرنا, اسے پڑھنا, اسے سیکھنا, اس پہ غور و خوض کرنا, اسے سکھانا, اور اس کو میں کبھی اگنور نہ کریں, اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اور پادری صاحب جو آپ نے آیت کوٹ کی ہے یشوع کی کتاب سے, جب میرے تایا ایک دفعہ ڈاکٹر لیاقت کیسر صاحب چرچ میں پریچ کر رہے تھے, تو مجھے یہ آیت اس لیے بھی اٹریکٹ کی تھی کیونکہ اس کے اینڈ پہ لکھا تھا تو ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی. تو یوتھ کے لیے, جو کیونکہ ہم یوتھ لیڈرز بھی ہیں دونوں, میں اور میرے ہسبینڈ, تو ان کے لیے کیونکہ وہ بہت سکسیس اورینٹیڈ ہوتے ہیں,
تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ لائف میں سکسیزفل ہونا چاہتے ہیں تو آپ بائبل کو پڑھیں. بائبل میں ہر چیز کا پیٹرن ہے اور جو بھی پرابلمز ہیں اس کا سلوشن بھی ہے. تو میں تو زیادہ سے زیادہ انکریج کرتی ہوں کہ بائبل کو پڑھیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے ہر جو ورس ہوتی ہے وہ آپ, مجھے اس طرح لگتا ہے جب میں پڑھتی ہوں کہ وہ ورس میرے لیے ہی ہے یا خدا مجھ سے ہی بات کر رہا ہے. تو یہ جو ورس جو آپ نے کوٹ کی ہے میری بہت فیوریٹ ہے, اور میرے تایا نے جب پریچ کی تھی تب سے اب تک میرے ساتھ آپ نے بہت اچھا بتایا. میں صرف تھوڑا سا آپ کی بات کو آگے لے کر چلتا ہوں کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں, کسی نہ کسی شعبے میں وہ کامیاب ہوتے بھی ہیں, لیکن جو اصل کامیابی ہے جس کے لیے یشوع کی کتاب کا ریفرنس آپ نے کوٹ کیا ہے, وہ اصل کامیابی خدا کے کلام کے وسیلے سے ہی ملتی ہے. اگر آپ کامیاب ہیں, اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کامیاب ہے, لیکن بائبل پہ عمل نہیں کرتے, اس کو پڑھتے نہیں ہیں, تو آپ کامیاب نہیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو وہاں یہ بھی ہے کہ حوصلہ رکھ, بے دل نہ ہو, خوف نہ کھا, زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے. پھر ایک اور شرط ہے, میرے کلام سے نہ دائیں مڑنا نہ میرے حکام سے بائیں. کامیابی کی بات کرتے ہیں لیکن کلام سے دائیں بائیں اڑ جاتے ہیں, تو پھر کیسے کامیابی ملے گی؟ کامیابی اسی طریقے سے ملے گی جب آپ خدا کے لو لیٹر کو, اس کی بائبل کو, اس کے محبت نامے کو, اس ساری ہسٹری کو, اس سارے کلام کو پڑھیں گے. تبھی حکمت ملتی ہے, تبھی موعظے ملتے ہیں, تبھی دل کی مرادیں پوری ہوتی ہے, تبھی ہماری کامیابی ہمارے پاس آتی ہے. اور اس بات سے میں اس طرح بھی ریلیٹ کر سکتی ہوں کہ آئی واز اے گڈ اسٹوڈنٹ, میرے پاس سب کچھ تھا, لیکن اب جب سے فل ٹائم خدمت میں آیا, خدا کو جانا شروع کیا میں نے پرسنل لیول پہ, اب مجھے لگتا ہے کہ یس آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ ان لائف. کیونکہ جب یوتھ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں ہم دونوں, ان کی پرابلمس کو سنتے ہیں اور ان کو بائبلس کے تھرو گائیڈ کرتے ہیں, ان کی زندگیاں بدلتی ہیں, تو پھر فیل ہوتا ہے کہ یس وی آر ڈوئنگ سم تھنگ ان لائف. تو مجھے ایسا لگتا ہے آپ بے شک جتنا مرضی پڑھ لیں, آپ پیسے بھی کما لیں, لیکن یور ٹرو پرپس از کہ آپ دوسرے لوگوں کو کس طرح سرو کریں اور خدا کو موسٹ گریٹلی آپ خدا کو کس طرح جلال دے رہے ہیں. تو آئی تھنک کہ یہ آپ سے ہمیں ایک اچھا لیسن. تو جب تک کلام نہیں پڑھیں گے خدا کے نام کو جلال نہیں ملتا. وہ تو جو دعا ہے وہ تو ہم اپنی درخواستیں, دل کی مرادیں, مناجاتیں, پتہ نہیں کیا کیا ہم پیش کرتے ہیں, لیکن جو کلام سے ہمیں حکمت ملتی ہے, ہمیں رہنمائی ملتی ہے, وہ اسی سے ملتی ہے, پڑھنے سے. آپ سب نے بڑا اچھا جواب دیا اور میں تب سے سن رہا ہوں, میں بھی تھوڑا سا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں اس میں. اور ہمارے پاس بھائی صاحب وقت بہت شارٹ ہے, بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کے ساتھ گفتگو کر کے, اور میرا ایمان ہے جو ویورز ہیں وہ بلیسنگس کو ریسیو کر رہے ہیں. بہت سی خوبصورت باتیں آپ سب نے سیکھی ہوں گی. میں کنکلوڈ کرتا چلوں, دعا اور بائبل پڑھنا یہ بہت ضروری ہے. آئی بلیو اٹس اے 2-way پروسیس. جب آپ دعا کرتے ہیں, میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ آپ خدا کے ساتھ بات کر رہے ہیں, بٹ جب آپ کلام پڑھتے ہیں تو اٹ مینس کہ خدا آپ کے ساتھ بات کرنا شروع کرتا ہے. ہم خود تو بات کر لیتے ہیں, ہماری جو دعا ہے آئی بلیو کہ وہ ایک شاپنگ لسٹ کی طرح ہوتی ہے کہ یہ بھی کر دیں گے, یہ بھی کر دیں گے, بٹ ہم خدا کو موقع ہی نہیں دیتے کہ وہ ہمارے ساتھ بھی بات کرے, اور وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ اپنے کلام کے تھرو بات کرتا ہے. تو ضرور خداوند کو موقع دیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ 1-to-1 کنیکشن میں آئے, وہ بھی آپ کے ساتھ بات کرے, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ خداوند آپ کی زندگی سے کیا چاہتا ہے. بھائی صاحب ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہے, میں چاہتا ہوں جلدی سے آپ ہمارے ویورز کو دونوں کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ ان کو کچھ کہیں. جتنے لوگ میری آواز سن رہے ہیں جیسی ٹی وی کے ذریعے, ان جوڑوں کو میں یہی میسج دینا چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی کو اگر سنوارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ خدا ان کا کلام پڑھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارے. گاڈ بلیس یو. جی ابھی میری وائف بات کر رہی تھی شادی شدہ جوڑوں کے بارے میں, لیکن میں ان جوڑوں سے بات کرنا چاہتا ہوں جو شادی شدہ نہیں ہیں اور وہ ارادہ رکھتے ہیں شادی کرنے کا یا شادی نہیں کرنے کا, لیکن کٹھے چل رہے ہیں. ایسی ریلیشن شپ خداوند کے کلام کے خلاف ہے. خدا ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا. بائبل میں صرف ہسبینڈ وائف ایک ایسا رشتہ ہے جو خدا چاہتا ہے, اس کے ہٹ کے اگر کوئی رشتہ ہے, ہاں اگر اس غرض سے آپ کٹھے چل رہے ہیں کہ آپ کٹھے ہو جائیں گے اور خدا آپ کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے تب تو ٹھیک ہے. اگر ٹائم پاس کر رہے ہیں تو ابھی
اس رشتے کو منقطع کر دیں. تو جی ویورز، کتنی خوبصورتی سے پاسٹر جی نے اور ان کی وائف نے بتایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں پرائیورٹائز کریں، تو یہ ہماری جو دوسری چیزیں ہیں ان میں بھی ہمیں برکت ملے گی. اور پاسٹر جی نے کتنی خوبصورتی سے ایک اور بات کہی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی مرضی کو اپنے اس رشتے میں جاننے کی، خدا کی مرضی کو اپنے رشتے میں پرائیورٹائز کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جو رشتے انسان بناتا ہے وہ صرف وقتی ہوتے ہیں. تو اسی کے ساتھ میں اور ارون آج کے شو کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. دیکھتے رہیے پاک بندھن اونلی آن JC TV.